قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ سورۃ الاسراء میں پڑھے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں جتنے احکام ہیں بعض اوامر ہوتے ہیں اور بعض نواہی ہوتے ہیں، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوامر کی تعمیل کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے. اسی لیے اللہ نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہتر امت. اب جس کو اللہ بہتر فرمائے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ کسی عالم نے کہا کہ یہ بہتر ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ بات بہتر ہے، یہ جماعت بہتر ہے، یہ امت بہتر ہے. لیکن اس سے بڑی مدح اور ثنا تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق و مالک جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ فرمائے کہ بہتر. اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر. اسی لیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے سیدنا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا خاتم آخری نبی بنایا ہے اور تم آخری امت. جیسے اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہے، تم پر امتوں کو ختم کر دیا. جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو کوئی نئی امت بھی نہیں ہوگی. تو میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو عالم نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ، اور آخری امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے. تو تم سب سے آخر امت بھی ہو اور سب سے بہتر امت. اور یہ شرف بھی تمہیں ملا ہے کہ حضور پاک نے ایک دوسرے ارشاد میں فرمایا
کہ نحن الاولون و نحن الآخرون، کہ ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. یعنی جیسے حضور خاتم النبیین ہیں اور امت خاتم الامم ہے، تو ہمیں ایک اور شرف دیکھیں اس امت کا. حضور نے فرمایا کہ نحن الاولون، اول بھی ہم ہیں، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، اور آخر بھی ہم ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہ آئی. جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. تو جیسے آج ہمارے 14ویں صدی میں بھی لوگوں کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ نہیں آئی یا آمدن دھوکہ دیتے ہیں، اللہ عالم. کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سمجھ تو ہوتی ہے لیکن دماغ میں ایک بات بٹھا لیتے ہیں، پھر اس پر دلائل لانے کے لیے باتوں کو موڑتے ہیں، توڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا کہ دیکھیں جب حضور فرماتے ہیں کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، تو یہ صفت تو خدا کی ہے کہ هو الاول والآخر، کہ سب سے اول بھی اللہ کی ذات ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا. جب پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اسی کی ذات کی وہی اول ہے. الذی لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اور وہی آخر ہے. الذی لیس بعدہ شیء، کہ جب سب فنا ہو جائیں گے تو پھر بھی اسی کی ذات ہوگی. بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ. بات کو سمجھیں کہ انہوں نے اللہ عالم، یا تو آمدن یہ بات کی، یا اللہ عالم بات سمجھے نہیں. تو انہوں نے پوری امت کے عقیدے کو برباد کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اول آخر جیسے اللہ کی صفت ہے، حضور کی صفت بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب اول آخر اللہ کی صفت ہے تو اسی طرح حضور کی بھی صفت ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جیسے قرآن مقدس میں الرؤوف جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، الرحیم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. تو نے کہا قرآن میں یہ صفتیں حضور کی بھی ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو نے کہا کہ وہی صفتیں جو اللہ کی ہیں وہ نبی کی ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کے بعد کچھ نہیں تو حضور کے بعد بھی تو کوئی نبی نہیں. تو اس طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی، ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے. انہوں نے کہا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دراصل سرکار دو عالم رحمت دو جہاں ہمارے سامنے تو نبی کے روپ میں آئے ہیں، ہمارے سامنے تو انسانی روپ میں آئے ہیں، ہمارے سامنے تو محمد و احمد کے روپ میں آئے ہیں، حقیقت میں خدا ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جہاں یا اللہ لکھیں گے یا محمد بھی لکھیں گے، کہ جو حرف ندا اللہ کے ساتھ ہے وہ نبی کے ساتھ ہے. جہاں بندہ اپنے آپ کو عبداللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہی وہ عبد الرسول کہتے ہیں، میں رسول کا بندہ ہوں. عبد المصطفیٰ کہتے ہیں، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں. عبد النبی کہتے ہیں، میں نبی کا بندہ ہوں. کیوں؟ وہ ان کے عقیدے میں تو آپ خود ہیں. یہ تو آپ کی ایک ظاہری شکل ہے،
اور اسی کو پھر مزید وہ گہرائی اور گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ بھئی حقیقت محمدی جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم حقیقت محمدی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ ظاہر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے لیکن باطن تو اور ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اسی سے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اور آگے بڑھ گئیں. انہوں نے کہا کہ جی صرف یہ نہیں کہ نبی خدا تھا اور بشر کا بیس بدل کے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بس ہر چیز جو ہے نا بس اس میں خدا ہے، وہ خدا ہے. ہم اوس پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ بھی تو خدا ہیں جی، بس آپ بظاہر بندے ہیں نا، اندر تو خدا ہے. تو یہ وہ مغالطے ہیں جو امت کو دیے گئے اور امت صراط مستقیم سے ہٹ گئی، اللہ کی توحید کے راستے سے ہٹ گئی. اور اگر غور کریں تو وہ حضور کے راستے سے بھی ہٹ گئی. حضور تو توحید سمجھانے آئے تھے، جب توحید ہی نہ رہی تو پھر ہم حضور کے راستے پہ کیسے رہے؟ اللہ نے حضور پاک کو کیوں بھیجا تھا؟ کہ جا کے اپنی خدائی بنوائیں، جا کے اپنی ربوبیت کا، اپنی خدائی کا اعلان کر دیں، یا اللہ کی توحید بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت و الوہیت بتلائیں. تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے میرے عزیز کہ لفظوں کے ہیر پھیر میں آدمی عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے. اور دعا کرو اللہ کسی کو عقیدے سے محروم نہ کرے. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن گناہ اعمال کی غلطیاں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، معافی بھی مل سکتی ہے. لیکن آدمی اگر عقیدے میں غلط ہو گیا اور اسی غلطی پہ موت آ گئی تو پھر کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے قائم ہو؟ ہر عمارت اپنی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے. اسلام عقیدے پہ ہے، ایمان عقیدے پہ ہے، دین عقیدے پہ ہے، فلاح عقیدے پہ ہے، کامیابی عقیدے پہ ہے. اعمال میں کوتاہی توبہ سے بخشے جائیں گے، چھوٹے موٹے گناہ وضو سے معاف ہو جائیں گے، کچھ طواف کرنے سے معاف ہو جائیں گے، حج کرنے سے معاف ہو جائیں گے، خیرات کرنے سے معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر عقیدے میں کوئی جھول آ گیا، عقیدے میں کوئی کمزوری آ گئی تو پھر اس کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں. تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ یہ بڑا شرف ہے اول و آخر کا. اس کو میرے آقا نے مزید سمجھا دیا، فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم سب جو ہیں اول بھی ہیں اور آخر بھی. تو اب صحابہ کو بھی اول یہ بات سمجھنا آئے کہ یا رسول اللہ اگر ہم آخر ہیں تو پھر اول کیسے ہیں؟ ہم تو سب سے بعد میں آئے ہیں. پہلی امت تو نوح علیہ السلام کی ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، اور آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. 10 قرن جو ہیں بین آدم و نوح علیہ السلام ان کے زمانے کے درمیان میں ہے. لیکن دور رسالت جو ہے، دور شریعت جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اول امت تو حضرت نوح کی ہے باعتبار شریعت، ورنہ پھر آدم علیہ السلام کی. اور ہم تو سب سے آخر میں آئے ہیں تو پھر ہم اولون کیسے ہو گئے؟
مومن کا نیت صاف ہوتی ہے، یاد رکھو جب کوئی مشکل مسئلہ ہو تو وہ علم والے سے پوچھ لے۔ صحابہ کے دل صاف تھے، عقیدہ صاف تھا، ذہن و قلب و فکر صاف تھی، انہوں نے فوراً ذرا الجھن ہوئی آقا سے پوچھ لیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر اذ کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہ ہو، علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھ لو۔ یہ کمال نہیں ہوتا کہ علم بھی نہ ہو اور علم والے سے بھی رجوع نہ کریں۔ تو فوراً صحابہ کی یہ کمال تھا نا صحابہ کے ایمان کا کہ کوئی ذرا سی بھی بات آئی فوراً حضور سے پوچھیں، کیونکہ سرکار موجود تھے، ان کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ براہ راست جا کے صاحب شریعت سے پوچھنا۔ آپ کے بعد پھر خلفائے راشدین تھے، عشرہ مبشرہ تھے، فقہائے صحابہ تھے، قرائے صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے، سب دنیا ان سے رجوع کرتے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں نا حدیثیں پڑھ کے کہ اگر کوئی مسئلہ مسجد کے علاوہ گھر سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ امہات المومنین ہیں، آپ زوجہ رسول ہیں، اور یہ مسئلہ گھر کا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اس مسئلے میں آپ ہماری ہدایت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم گھر میں تشریف لے آتے تو کیا شغل فرماتے، رات کو کتنی دیر آرام فرماتے، کتنی دیر تہجد پڑھتے، کیسے وضو فرماتے، تہجد کے بعد پھر بھی آپ لیٹ جاتے تھے یا نہیں لیٹتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کتنی طویل قرات ہوتی، چونکہ یہ اندر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ آگے حضور سے، بی بی عائشہ سے کوئی غسل کا مسئلہ ہے، کوئی مس مرأہ کا مسئلہ ہے، سب بی بی عائشہ سے، بی بی ام سلمہ سے، بی بی حفصہ سے، امہات المؤمنین ازواج رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین سے آ کے پوچھتے تھے کہ وہ قاعدہ یہ ہے، اصول ہے، اس کے بغیر کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ ہر آدمی کو ڈاکٹر بنا دیں، ہر آدمی انگریزی پڑھا ہوا حکیم بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تو پھر قبرستانوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ہر آدمی 2 کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو امت کے سامنے ہے۔ لازمی بات ہے، یعنی ایک فطری بات ہے، ایک حقیقت ہے، طبیعت ہے، جس کو آپ کبھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے لکڑی کا مسئلہ ہے تو لکڑی والے سے رجوع کریں گے، آپ نے ہیرے کا مسئلہ ہے، ہیرے والے سے رجوع کریں گے، عطر کا مسئلہ ہے، عطر والے سے رجوع کریں گے، کپڑے سلانے کا مسئلہ ہے، دردی سے رجوع کریں گے، مکان بنانے کا مسئلہ ہے، معمار سے رجوع کریں گے، اسی طرح حدیث قرآن کا مسئلہ ہے تو علماء سے رجوع کریں گے، اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں۔ جیسے بغیر معمار کے، بغیر نقشے کے بلڈنگ بنائیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بن تو جائے گی، اینٹیں تو لگا لیں گے، آپ بھی چھت بھی ڈال لیں گے، لیکن کتنا عرصہ چلے گی؟ یہ اس کا کام ہے کہ آرکیٹیکٹ آ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی بلڈنگ کتنی اونچی ہوگی، کتنی فلور ہوں گے، کتنی منزلیں ہوں گی، اس لیے بنیاد اتنی گہری ہو، لوہا اتنا ہو، سیمنٹ کتنا ہو، سریا اتنا ہو۔ آپ کے ملک میں گرمی ہے یا سردی ہے تو چھت کی اونچائی اتنا ہو۔ آپ کے پاس ہوائیں کون سی زیادہ چلتی ہیں، مشرق کی کہ مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، اسی طرح رخ ہو۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھے گا جس کو اللہ نے یہ علم دیا۔
تو اسی طرح قرآن و حدیث کے احکام بھی وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا. تو اس لیے دیکھیں کہ صحابہ کی شان دیکھیں، اللہ اکبر، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایسی جماعت کائنات میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوئی. صحابہ اپنی مثال آپ تھے، بس گزر گئے. اب ہماری نجات ان کی محبت میں ہے، ان سے تعلق میں ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں. اب صحابہ نہیں پیدا ہو سکتے. جب نبی نہیں پیدا ہوگا تو صحابہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو انہوں نے فوراً پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر امت ان کا خطاب تو سمجھ آتا ہے، امتن وسطا کا خطاب بھی سمجھ آتا ہے، شہداء علی الناس یہ خطاب بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اولون الآخرون والی بات سمجھ نہیں آئی کہ اول ہم کہتے. تو میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، جب حضور کا نام آئے درود شریف، اللہ کے بندے خوش نصیب ہو، حرم میں بیٹھے ہو، کعبہ کے سائے میں ہو، مسجد الحرام میں ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو، دوسری کی انتظار میں ہو، گویا نماز کے حکم میں. حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ کر بیٹھ جائے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی عشاء ہوگی، 1.5 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. تو اللہ حکم دیتی ہیں ملائکہ کو، لکھ دو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ میاں وہ تو بیٹھا ہوا ہے، کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ نے فرمایا انتظار میں جو بیٹھا ہے گویا نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس مسئلے میں. اور میرے عمرے والے بھائی بہت دن کم رہ جاتے ہیں. ان مواقع کو، اس زمان کو، اس مکان کو غنیمت سمجھو. اور سب سے زیادہ زور دو طواف کرنے پر، کیونکہ دنیا کی ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں. آپ تہجد تو اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک گھر ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، صرف اللہ کے گھر ہے. تو اس لیے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ مکہ کی سرزمین میں نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت طواف ہے. کیوں کسی دوسری جگہ میسر نہیں؟ مدینہ منورہ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سرکار دو عالم پہ صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، قباء میں حاضری دے سکتے ہیں، احد میں جا سکتے ہیں، لیکن طواف حضور کے روضے پر بھی طواف کر سکتے ہیں. تو اگر نبی کے روضے کا طواف جائز نہیں تو پھر پیر کی قبر کا کیسے جائز ہے؟ تم جانو، تمہارا دماغ ہے، تم خود سوچو مسئلے کو. ہم کیا کہیں کہ بھئی اگر خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین کی قبر مبارک پر بھی طواف شرک ہے تو پھر کسی ولی کی قبر پہ طواف کیسے جائز ہے؟ تو اس لیے سمجھیے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیشہ یاد رکھو فوراً علماء سے رجوع کرو. اور جب علماء سے رجوع کرو گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، وہ مسئلہ حل ہو جائے.
تو اب حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، آخر تو ہم ہیں، یہ بات تو پکی ہے کہ سب سے آخر میں آئے، ہمارے بعد امت کوئی نہیں، لیکن اول کیسے؟ تو میرے محبوب نے ایک جملے میں مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا بات کو سمجھو، دنیا میں تو سب سے آخر میں میری امت آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے اول داخل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم خدا ہیں کہ وہ بھی اول ہے ابھی اول ہے، وہ بھی آخر ہے تو ہم بھی آخر ہیں۔ فرمایا کہ ساری کائنات کی امتیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک محمد مصطفیٰ اور امت داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، کھولنے والا، کھلنے والا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے اس امت کے، اور اسی لیے فرمایا کہ خیر امت، خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی، بہتر، بڑائی، اچھائی، اور اس کا مقابلہ اگر دیکھو نا کہ خیر کے مقابلے پہ شر ہوتا ہے ہمیشہ، اس پر بھی غور کیا کرو، جیسے حق کے مقابلے پہ باطل ہوگا، صدق کے مقابلے پہ کذب ہوگا، ہدایت کے مقابلے پہ ضلال ہوگا، غوایت کے مقابلے پہ رشد ہوگا۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں متباین، متضاد۔ تو جہاں جہاں خیر ہوگی مقابلہ تو شر ہے پھر۔ یہ معنی نہیں ہوگا کہ آپ تو خیر ہیں اور باقی کم خیر ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے قرآن نے بھی اسی تقابل سے ذکر کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں بھی خیر اور شر کا مقابلہ ہے یاد۔ تو گویا یوں سمجھے اللہ اکبر کتنا بڑا خطاب ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو خیر کہا ہے، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر محض یاد رکھنا، خیر محض مانا ہر طرح سے خیر ہی خیر، جس میں کوئی شر نہ ہو، وہ مقام صرف ایک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، دماغ میں رکھ لیں اچھی طرح، اور حرم میں دعا بھی کر لیں اللہ ہمیں وہی مقام نصیب کرے، کیونکہ کوئی گھڑی ہوتی ہے بس منہ سے بات نکلی اور قبول ہو گئی۔ اس لیے بندے کا کام ہے بس مانگتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اور بادشاہ کی مرضی جب جائے گا۔ یہ نہ کہا کرو بڑا عرصہ ہو گیا دعا منظور نہیں ہوتی۔ دعا یقیناً منظور ہوتی ہے، کوئی دعا بھی خالی نہیں جاتی، اللہ ہر دعا منظور کرتا ہے۔ منظور نہ کرائیں تو مانگنے بھی نہ دیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اس کی توفیق ہمیں کون دیتا ہے؟ تو اگر اللہ نے ماننی نہیں تو بولنے ہی نہ دیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دعا منظور ہوتی ہے، مطلب مقصد یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو مانگیں وہ مل جائے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ دل کا ساری یعنی مخلوق میں اور سارے زمین و مکان میں جب یہ ختم ہو جائیں گے، ایک مقام ہے جہاں خیر ہی خیر ہے، خیر محض، وہ کیا ہے؟ جنت، جس میں خیر ہوگی اور شر نہیں ہوگا۔
بس خیر ہی خیر، جو جنت میں گیا خیر میں گیا. اسی لیے ہے نا فقط فاز فوزا عظیما. تو خیر خالصی یا خیر محض صرف جنت میں ہوگی، یاد رکھو. اور شر محض جہاں شر ہی شر ہے وہ جہنم ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی. اور یہ دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں چیزیں. اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. خیر محض جنت میں، شر محض جہنم میں. اور دنیا میں دونوں چیزیں ہوں گی، خیر بھی ہے شر بھی ہے، اچھے بھی ہے برے بھی ہے، سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے غم بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، غنا بھی ہے فقر بھی ہے، صحت بھی ہے سکون بھی ہے، قوت بھی ہے کمزوری بھی ہے، جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے. اب دیکھیں کہ خیر محض جو ہے وہ جنت ہے. اور حضور کو کیا لگا، امت کو کیا لگا ملا، کنتم خیر امت. اور جنت بتانا ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائے. اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کی جنت میں کمی ہے بلا، اگر ہمیں بھیج دیں گے تو کوئی کمی ہو جائے بہت بڑی. اللہ کی جنت اتنی وسیع ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جو ادنا مسلمان ہوگا نا، ادنا وہ بالکل میرے جیسا بدعمل، اس کو جو جنت ملے گی اس کا رقبہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. تو اعلیٰ کو پتہ نہیں کیا ملے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا ارضها السماوات والارض، کہ 7 آسمان بچھا دو، 7 زمینوں کو بچھا دو، ایک جنت کا یہ عرض بنے گا. طول فرمایا کوئی نہیں جانتا، وہ میں جانتا ہوں. اتنی بڑی جنت میں اللہ بھی ہمیں اگر جگہ دے دیں گے تو کیا خزانے میں تو کمی آ جائے گی. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، حاجی ہے عمرے والا ہے، میرے محبوب نے سب سے جامع دعا کیا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. تو جب قنا عذاب النار تو کہاں جاؤ گے پھر؟ عذاب نار سے تو پناہ مل گئی، تو کہاں گئے؟ جنت میں. اسی لیے تو حضور نے ہر حاجی کو یہی دعا سکھائی ہے، ورنہ حضور چاہتے تو کعبہ شریف میں ساری دعائیں مانگ لیتے. لیکن جو دعا کا اہم مقام ہے قبول ہونے کا، ما بین الرکنین، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، یہاں ہمیشہ حضور نے نمازیں پڑھی ہیں. تو وہاں جو دعا سکھلائی تو یہی سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں اس لیے اس کا مقدم ذکر ہے کہ اللہ جہاں تو نے ہمیں پیدا کیا رکھا اس میں بھی بھلائی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک بات یاد رکھا کریں، یہ لوگوں نے جو آگے ٹکڑا بڑھایا ہوا ہے نا، ہمارے لوگوں میں یہ بڑی عادت ہے نا، ہر کام میں ٹکڑا لگاتے، اذان میں ٹکڑا، کلمہ شریف میں ٹکڑا، درود شریف میں ٹکڑا. عادت ہو گئی ہے نا گھر کا، ایک رواج بن. یہاں بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑھا دیا ہے، قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. ایسے ملا دیا جیسے قرآن کی آیت ہو، نعوذ باللہ. اس کے بغیر پڑھتے ہی نہیں خدا کے بندے. بھائی ویسے یا عزیز و یا غفار اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، پکارو لاکھ دفعہ پکارو. لیکن پہلے کبھی پڑھ لو یا عزیز و یا غفار ربنا آتنا، کیوں نہیں پڑھتے ویسے؟
ادخلنا الجنت مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو آخر میں گویا کہ نعوذ باللہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا چھوڑ دیا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، یہ نہیں کہ جب ربنا آتنا پڑھو تو لازماً آگے پڑھو ادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار، یعنی یہ لفظ کم رہ گئے تھے حضور سے یا اللہ سے تو میں نے مکمل کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس نے قرآن اتارا، جس نے دعا اتاری ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ خود لکھ دیتے آگے۔ بس ایک رواج ہے، بن گیا ہے، لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے، جیسے اذان تو دیتے ہیں لیکن جب تک صلاۃ و سلام نہ پڑھو سننی نہیں۔ پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اذان بعد میں دیں گے، کیونکہ یہ سنیوں کی علامت ہے۔ یعنی جو بدعت پہ عمل کرے وہ اہل سنت ہے، جو سنت پہ عمل کرے وہابی ہے۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں، بس اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تو نے گھر دکھایا ہے نا، اپنے کعبے میں بلایا ہے تو مہربانی کر ہمارے دلوں کی بھی اصلاح کر، عقیدوں کی بھی اصلاح کر۔ تیرا دین یہاں سے، تیرا نبی یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں قرآن اترا ہے، یہیں سے حضور نے دعوت اسلام دی ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم نے بلایا تھا، پکارا تھا، ندا فرمائی تھی، تو اللہ آپ نے ہمیں بلا تو لیا ہے، اب ہمیں ٹھیک بھی کر۔ تو اس لیے جناب والا سمجھیں کہ کتنا بڑا شرف ہے اس امت کا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ولتکن منکم امہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، اور کتنی بڑی شان ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اب جناب دیکھیں کہ یہ شرف کیوں ملا، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر، سب سے خیر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بڑے شان والی امت ہو، لیکن ذمہ داری فرائض کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب لفظ معروف میں تمام دنیا کی بھلائیاں جمع ہو گئیں، اور لفظ منکر میں تمام دنیا کی برائیاں آ گئیں، کہ بھلائیوں کا حکم کرنے والے، معروف کا امر کرنے والے، اور برائیوں سے روکنے والے، نہی کرنے والے، منع کرنے والے۔ نہی منع کرنا، اسی لیے عقل کو بھی نہا کہتے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا لآیات لأولی النہی، قرآن میں نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے، کیونکہ عقل آدمی کو برائی سے منع کرتی ہے، بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے، آگ میں جلنے سے منع کرتی ہے، پانی میں ڈوبنے سے منع کرتی ہے، لیکن پانی پینے کا حکم کرتی ہے، آگ پہ کھانا پکانے کا سبق سکھلاتی ہے، نہا ہے نا۔ تو اس لیے آپ سمجھیں جناب، اب یہ بات یاد رکھو، مثال کے طور پر اگر یہ آگے صفت نہ ہو، بھلائیوں کا عمل کرنے والے نہ ہوں، برائیوں سے روکنے والے نہ ہوں، تو پھر خیر امت کے لقب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، بھئی اپنی نبیڑ، تمہیں کیا پڑی ہے یار، اپنی بات کرو، چھوڑو، یہ اسلام کے خلاف ہے بات، تمہیں تو اللہ نے بھیجا اسی لیے
یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے اس کی مزید وضاحت فرما دی ہے. فرمایا اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو قریب ہے کہ تم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی لیے ایک روایت میں سابقہ امتوں کا واقعہ نقل ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی بستی پہ عذاب کا حکم دیا. ملائکہ نے عرض کیا کہ میرا مولا وہاں تم ذرا ایک بندہ ہے، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو تیرے ذکر فکر میں لگا ہوا ہے، بستی میں جب عذاب ہوگا تو وہ بھی تو مارا جائے گا. اللہ نے فرمایا نا اعلم، ملائکہ میں جانتا ہوں بستی میں کون کون ہے. وہ باقی میرا عابد ہے، زاہد ہے، ذکر فکر والا ہے، لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، اس نے منع نہیں کیا، لہذا اس پہ بھی عذاب کر دو. یہی وجہ ہے نا کہ آج جب اللہ کے عذاب آئے ہیں پوری امت عذاب میں پڑی ہے، ابتلا میں پڑی ہوئی ہے، تو سب لگائے جا رہے ہیں. قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے نا تو اس میں جہاں خشک لکڑیاں جلتی ہیں وہاں گیلی بھی جل جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت اسی کا معنی نہیں ہوتا کہ ایک بات مان لو ایک نہ مانو نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے فرمایا یہودیوں کی صفت ہے کہ کوئی بعض کتاب مانتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو. یہ صفت امت مسلمہ کی تو نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ کی صفت یہ ہے، یاد رکھو کہ شریعت جو ہے، شریعت اسلام، دین اسلام جو ہے، اس میں فرائض بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں. اللہ نے اوامر دیے ہیں کہ ان باتوں پہ عمل کرو، اور نواہی ہے کہ ان باتوں سے رک جاؤ. تو اگر تم اوامر پہ عمل کرو اور نواہی سے نہ رکو تو پھر بھی ایمان کامل نہیں ہوگا. اچھا نواہی سے تو رک جاؤ لیکن اوامر پہ عمل نہ کرو تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. آدمی مومن تب بنے گا کہ جب دونوں باتوں پہ عمل کرے، اللہ کے اوامر پہ عمل کرے اور جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. اس کو میرے اللہ نے مزید وضاحت فرما دی کہ ہم اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ سے تو ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ کی ہم زیارت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہمارا کلام بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر اب کیسے سمجھیں، بات کیسے سمجھیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا؟ اللہ سے تو ملاقات ہی نہیں. اس کا بھی میرے مالک نے فیصلہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا میرے بندے اسی لیے تو میں نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اسی لیے محمد مدنی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم کو میرا محبوب، میرا پیارا نبی محمد مصطفیٰ سے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. میں اپنا وحی نبی پہ اتاروں گا اور نبی پھر امت کو سمجھائیں. اور اللہ پاک نے کتاب صرف نہیں اتاری، فرمایا نبی بھی بھیجا ہے تاکہ ہر عمل کر کے دکھلا دے. اب دیکھو نا، اگر اللہ نبی نہ بھیجتے، صرف قرآن بھیج دیتے، حکم دیتے روزہ رکھو، لوگ کہتے جناب کیسے روزہ رکھیں؟ بڑا مشکل ہے جی. 12 گھنٹے پانی نہ پئیں، 12 گھنٹے روٹی نہ کھائیں، 12 گھنٹے بیوی سے کوئی مباشرت نہ کریں. بڑا مشکل مسئلہ ہے.
اللہ نے نبی بھیج دیا، حضور نے روزہ رکھ کے امت کو دکھلا دیا کہ روزہ یوں رکھا جائے۔ اب امت بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی روزہ کیسے رکھوں، بڑا مشکل ہے، جب نبی رکھ سکتا ہے تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور حضور پاک نے تو مشقتوں سے روزہ رکھا ہے کہ افطار کے وقت میں کھجور کبھی ہوتی تھی، کبھی پانی ہوتا۔ تمہارے پاس تو ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں، ایشیا میں تو پتہ نہیں عجیب رواج ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے تو بہرحال بہت کوشش کی ہے پڑھنے کی، مجھے تو کہیں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ روزے کے وقت پکوڑے ضروری ہیں اور سموسے ضروری ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آیا۔ دہی بلے ہیں اور چٹخارے والی چیزیں ہوں اور نمکین چیزیں ہوں اور سارے پھر پکوڑے، اور ان کی بھی کئی قسمیں ہوں کہ یہ جناب آلو والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ مرچ والا ہے۔ یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں میں یہ پکوڑے کہاں سے آ گئے۔ بھئی حضور کا حکم ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی افطار کرے تو تازہ کھجور سے، یعنی جو تازہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نا، عرب لوگ بیچارے سارا سال فریز کرتے ہیں کھجوروں کو تاکہ رمضان میں ہمیں تازہ ملے۔ اور موسم تو نہیں ہے نا کھجور کا کہ تازہ مل جائے، کہاں سے مل جائے؟ یہ تو 8 مہینے سے فریزر میں پڑی ہے۔ وہ اپنا اسٹاک کر لیتے ہیں کہ تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو بالکل تازہ کھجوریں ملیں۔ تو سب سے افضل جو ہے افطار وہ تازہ کھجور پہ ہے۔ تازہ نہ ملے تو پھر خشک کھجور، پرانی کھجور، پچھلے سال والی کھجور، اور فرمایا اگر وہ نہ ملے تو پھر پانی۔ یہ تو حضور کی حدیث سے مبارک ہے۔ میں نے کم از کم، آپ نے کسی نے پڑھا ہو تو مہربانی کر کے مجھے ضرور بتائیں، میں نے نہیں پڑھا آج تک کہ سرکار دو عالم، خلفائے راشدین، میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء اللہ میں کسی نے پکوڑے کا حکم دیا ہو۔ اگر کسی کو کوئی حدیث مل جائے یا بزرگ کا قول مل جائے چلو میں وہ بھی مان لوں گا، کم از کم دل میں اطمینان تو ہوگا کہ فلاں بزرگ پکوڑے کھاتے تھے، چلو ہم بھی کھا رہے۔ اچھا، روزہ اس لیے آیا ہے کہ ہم میں حیوانی صفتیں ختم ہو جائیں اور ملکی صفتیں پیدا ہو جائیں۔ کیا معنی؟ فرشتے نہیں کھاتے، فرشتے پانی نہیں پیتے، فرشتے بیوی نہیں رکھتے، فرشتے مباشرت نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے بد زبانی نہیں کرتے، بد گوئی نہیں کرتے، ان کی زبان سے کبھی غلط لفظ نہیں نکلتا۔ لا یسبقونہ بالقول۔ تو اللہ نے روزہ کیوں رکھا کہ ہمارے اندر جو قوت شہوانیہ ہے وہ دب جائے اور قوت ملکیہ جو ہے وہ ابھر آئے، کہ ہم بھی نہ کھانے والے بنے چاہے 12 گھنٹے کے لیے، ہم بھی نہ پینے والے بنے، اور قوت ملکیہ اور صفات ملکیہ وہ ہیں جو میرے اللہ کی بھی صفات ہیں کہ اللہ بھی کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، ہر صفت جو اس کی شان کے خلاف ہو اس سے پاک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ آداب سیکھو تاکہ تمہاری قوت حیوانیہ جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں اور قوت ملکیہ جو ہیں وہ قوی ہو جائیں۔ لیکن یہ تو کہیں نہیں آیا کہ ہمارے مسلمانوں نے تو رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے بنا دیا ہے، افطاری کی دعوتیں، اور افطاری پہ پھر انواع و اقسام کی ڈشز ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے۔ میں حرم شریف میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں صرف افطاریوں پہ جو کچھ لٹایا جاتا ہے، اگر یہی پیسہ اکٹھا کر کے آپ اپنے غریبوں کو دے دیتے، کوئی خودکشی نہ کرتا۔
کوئی غریب جو ہے وہ پیسوں کے لیے، ایک آج میں اخبار میں پڑھا تھا، ایک بچے نے وہاں باپ سے کھلونے مانگے، غریب کا بچہ تھا، عید ہے کھلونا چاہیے، باپ کے پاس ہے کچھ نہیں۔ باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا، وہ اپنے مالک سے پیسے مانگنے کے لیے گیا کہ میں کوئی مانگ لوں 10 20 50 روپے، بچے کی ضد پوری کر دو، وہ ابھی واپس نہیں آیا، بچہ مر گیا خودکشی کر، کھلونا نہیں ملا، میرا باپ بھی بھاگ گیا۔ اور ہماری جناب افطاریوں پہ دعوتیں اور ڈشز اور پارٹیاں اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے مقابلے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو فلسفہ جو تھا روزے کا اس کو ختم کر دیا، تو کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ اور دور کیوں جاتے ہو؟ یہاں حرم نے آپ نے دیکھا نہیں، اگر یہ بیچارے جو خادم ہیں، اگر یہ فوراً نماز کے بعد حرم شریف کا میدان اور صحن اور اندر دھلائی نہ کریں تو آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں نے احترام کیا ہے اللہ کے گھر کا، وہیں کھا رہے ہیں وہیں پھینک رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں وہیں پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ سفرے بچھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز سامنے ہے، بھی تہذیب سے رکھو تاکہ لپیٹو اور بند کرو، کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یعنی آپ نعوذ باللہ باہر جائیں تو وہ لوگ تو اپنے بیچ میں سمندر کے کنارے کو گندا نہیں کرتے، اور تم اللہ کے حرم کو گندا کر دیتے ہو۔ اتنے دکھ کی بات، یہ معمولی بات نہیں، رونے کی بات ہے کہ جب کوئی باہر کے ملک آدمی آ کے ہمارا نظارہ کرے گا۔ یا آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، افطار دیکھ رہے ہیں، ساری دیکھ رہے ہیں، تمہاری جیسے تراویح دیکھ رہے ہیں، تمہارا کھانا بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا اندازہ کریں گے کہ یہ خیر امت ہے حضور کی؟ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پہلے تو جوتا آپ کہیں پھینک دیں گے، اگر ہو بھی تو پیچھے رکھیں گے تاکہ دوسرے نمازی کے آگے آئے، میرے آگے جوتا تیرا اپنے آگے رکھو، جوتا تیرا ہے، ہو دوسرے نمازی کے آگے کیوں؟ اور اسلام نے، میرے حضور نے، قربان جاؤں حضور پاک سے، حضور نے فرمایا اگر اکیلے کھڑے ہو اور جوتا ساتھ ہے تو دائیں ہاتھ میں نہ رکھو، اپنے بائیں رکھو، اور اگر دائیں بھی بندہ ہے بائیں بھی بندہ ہے آگے بھی نہ رکھو، کیونکہ سجدہ کر رہے ہیں، کہیں شبہ نہ ہو جائے طبیعت میں کہ جوتے کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، نہ اس بھائی کو تکلیف ہو، نہ اس کو تکلیف ہو، نہ تیرے آگے ہو۔ یعنی سرکار دو عالم پہ ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا قربان ہو، آپ نے تو ہمیں جوتا پہننا بھی سکھایا، جوتا رکھنا بھی سکھلایا کہ کہاں رکھو اور کہاں نہ رکھو، پہننا بھی سکھلایا کہ اگر کبھی تم نے جوتا رکھا ہے باہر تو فرمایا جوتا پہننے سے پہلے جوتے کو ہلاؤ، صاف کرو۔ کیوں؟ یہ تو اب سنگ بربر لگ گئے نا، اس زمانے میں تو پتھر تھے، جنگل تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بچھو چھپ جائے، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا جوتے میں بیٹھا ہو تمہیں ڈس لے، لیکن مسلمان ہیں ماشاءاللہ جناب، اللہ رحمت فرمائے، کہ آئیں گے اور طواف میں کھڑے ہیں، جوتا ویسے پھینک دیں گے، چاہے پیچھے والے کے منہ میں لگے چاہے اس کے سجدے میں لگے۔ یا بعض لوگوں نے ایک اور مسئلہ، ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو اللہ نے ایسے دماغ بڑا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جب آتے ہیں نا مکہ شریف میں ایک چپل خرید لیتے ہیں اور باہر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب نکلا جو چپل پڑی ہوئی لے گیا، کیوں؟ ہم نے ایک تو دے دی نا جی۔ یاد رکھو یہ بالکل حرام ہے، بغیر اسی کی اجازت کے کسی کا چپل تو بڑی بات ہے، مٹی بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو، بالکل ناجائز ہے کہ آدمی اپنے عمرے کو، عبادت کو صرف 2 روپے 3 روپے کی چپل میں ضائع کر دے۔
اس لیے ہمیشہ میرے عزیز یاد رکھو کہ شریعت میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں. ایسے نہیں گاڑی چلے گی کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. ایک آدمی ہر سال عمرے کرتا ہے، ہر سال ماشاءاللہ رمضان شریف میں تشریف لاتے ہیں، لیکن یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہر سال ماشاءاللہ حج میں تشریف لاتے ہیں، لیکن سارا دن غیبت میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھے اس کا قصہ، اس کا کہانی، اس کا قصہ، اس کی کہانی. اور یہ مسئلہ بھی پلے باندھ لو کہ کسی بھی مسجد میں، یہ تو خیر مسجدوں کی سب سے سردار، سب کی ماں ہے، یہ تو ام القری ہے نا، ماں ہے نا، لیکن عام مسجد میں بھی کلام مباح، یعنی وہ کلام جو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جس پہ گناہ نہیں، حضور نے فرمایا وہ کلام بھی کرو تو نیکی ایسے گر جاتی ہے جیسے سخت ہوا میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں. جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہو، قرآن پڑھو، ذکر کرو یا چپ بیٹھو، بس. اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، کوئی تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے رہو، چپ کر کے بیٹھ رہو، یہ بھی عبادت. تو اس لیے جیسے مثال کے طور پر اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر یا حکیم سے نسخہ لیں، وہ آپ کو کہے کہ جی یہ دوائیں آپ نے کھانی ہے 3 دفعہ دن میں، اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اچار نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا. تو جیسے یہ تو عمل ہے، امر ہے، اور یہ نہی ہے. اگر آپ ایک چیز پہ عمل کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. آپ دوائی بھی کھا لیں، اور اس نے کہا تھا کھٹی چیز نہ کھاؤ، آپ اچار بھی کھا لیں. اس نے کہا تھا کہ ٹھنڈا نہ پی، آپ اوپر برف کا گلاس پی جائیں، شربتیں بھی پی جائیں، تو آپ کیا کرے گا؟ اسی لیے اسلام میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. جب دونوں پہ عمل کرو گے تو مسلمان بنو گے. اب اسی لیے ہے نا کہ بعض بھائی ہمارے نیکی میں تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے. نیکی میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، نمازی ہیں، ماشاءاللہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ محلے میں برائی ہے، گناہ ہے، فحش ہے، حرام کاری ہے، منکرات ہے، ان کو روکنے میں کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی خوش نہ ہو. یا بعض لوگوں نے یہ دماغ بنا رکھا ہے کہ دیکھو جناب ہم جو ہے ہم تو لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کہیں حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، رات دن ہم بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں دیکھو جی ڈاکٹر ہوں، میں رات دن دکھی بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا نماز کی ضرورت نہیں. مسلمان نہیں بنے گا. مسلمان تب بنو گے جب اوامر پہ بھی عمل کرو اور نواہی پہ بھی عمل کرو. تو اسی صورت اسراء میں ہم نے پہلے حضور کا اسراء پڑھا ہے، اور اس کے بعد حضور کا معراج پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اوامر پڑھے ہیں. ہم نے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو. اور اب جو آیات مبارک ہیں ان کا تعلق نواہی سے ہے کہ یہ کام نہ کرو. دعا کرو کہ اللہ ہمیں دونوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ میں نے آپ کی تقریریں سن کے بینک کی نوکری چھوڑ دی. اچھا کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن پریشان ہے، امتحان تو ہوگا میرا بھائی. چند دنوں کے لیے رگڑا جھگڑا تو لگتا ہے نا. آخر آپ ایک مٹی کا لوٹا خریدتے ہیں، اس کو بھی بجاتے ہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو. اللہ بھی جب ایمان والا بنتا ہے بندہ تو تھوڑا امتحان ڈال دیتے ہیں کہ پکا ہے یا ویسے بس باتوں میں آ گیا. ویسے آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور زیادہ سے زیادہ استغفار بڑھانا سب سے مشکلات کا بہتر حل. رزق میں وسعت، گھر میں برکتیں،
مال میں برکت، باغ میں برکت، زمینوں میں برکت، اس استغفار سے بڑی کوئی نعمت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ سچے دل سے تنہائی میں، اور افضل وقت یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، نماز کے وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار جتنا ہو سکے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کے بچیوں کے مسائل اور رشتے حل کرے، اور اللہ ہر مسلمان کی بچیاں جو گھروں میں ہیں اللہ سب کے رشتے آسان کر دے۔ مسلمان اور خاص طور پہ شریف گھرانے بہت پریشان، دعا کریں اللہ ان کی مشکلات رفع فرمائے اور بچیوں کے مستقبل روشن فرمائے، انہیں خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرمائے، کیونکہ آج کل شریفوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ، جو آزاد لوگ ہیں نا ان کے لیے تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا، ان کو تو والدین کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ تو لڑکی اپنا بھی ڈھونڈ لیتی ہے، اگر ماں متعلقہ ہو تو ماں کا بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ پرابلم جو ہے شریف کے لیے کہ وہ بیچارے گھر سے نہیں نکل سکتے، کہہ نہیں سکتے، کیا کہیں، اور پھر ہر آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ بیوی تھوڑی ہے، یہ تو میں مولوی گھر میں لا رہا ہوں نا، جو نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، یہ کیا عذاب ہو گیا؟ بیوی تو وہ ہوتی ہے ہوٹلوں میں جائے، شاپنگ کے ساتھ ہو، شام کو بیچ پہ کٹھی ہو، کلب میں جا کے ڈانس جانتی ہو، پتہ لگے کہ میں کوئی بیوی لایا ہوں، لوگ بھی فائدہ مند ہو، لوگ بھی اس کے حسن و جمال سے مستفید ہوں۔ بیوی ایسی ہو نا جس کا فیض عام ہو، یہ کہیں کہ ایک خاوند تک محدود ہو۔ یہ بیویاں بیچاری اچھی لڑکیاں کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مجھے لڑکا دے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو جب منت مانی تھی مولوی مکی سے پوچھا تھا، اب بوڑھی ہو گئی ہے تو مولوی مکی ذمہ دار ہو گیا ہے، منت مانی ہے تو پوری کرو،